ہماری درسگاہوں میں جو یہ استاد ہوتے ہیں حقیقت میں یہی تو قوم کی بنیاد ہوتے ہیں۔ عزیز طلبا، آج کی اس نشست کے اندر ایک موقع ملا ہے، اس موقع کو آپ غنیمت سمجھیں۔ تقریریں بہت عالم دین کرتے ہیں، آپ نے تقریریں اور بھی سنی ہیں۔ علم وہی ہوتا ہے، پھول جو ہے نا، پھول وہی ہوتا ہے، نام یہ کہ لیکن خوشبو الگ الگ ہوتی ہے، خوشبو الگ الگ ہوتی ہے۔ میں نے آپ کے سامنے نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پڑھی ہے، جس کے اندر میرے آقا نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ اے لوگوں تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن پاک کو سیکھا اور آگے لوگوں کو سکھایا، جس نے قرآن پاک کو حاصل کیا اور لوگوں کو پھر سکھایا، لوگوں کو تعلیم دی۔ تم میں سے بہترین انسان وہی ہے۔ تو معلوم ہوا دنیا کے اندر چاہے جتنے بڑے بادشاہ ہیں، ان کی جو حقیقت ہے وہ ایک حافظ قرآن سے بھی کم ہے۔ ان کی جو حقیقت ہے وہ حافظ قرآن سے بھی کم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حافظ قرآن کو میرے آقا نے مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ حافظ قرآن کو آج دنیا کے اندر بھی مرتبہ ملا ہے اور آخرت کے اندر بھی اس کو مرتبہ ملے گا۔ تو دوستان عزیز، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، آپ اسی حدیث کو ذہن میں رکھیں، آپ اسی حدیث کو ذہن میں رکھیں۔ آپ بعض اوقات احساس کمتری کا شکار بنتے ہیں، احساس کمتری کا شکار بنتے ہیں۔ احساس کمتری کسے کہتے ہیں؟ کہ ہمارے جو کلاس فیلو یا ہمارے بستی کے اندر رہنے والے یا کوئی اور لوگ جب وہ آگے بڑھ جاتے ہیں، کسی اچھی پوسٹ پہ لگ جاتے ہیں یا کسی اچھے عہدے پہ لگ جاتے ہیں، تو ہم یہی سمجھتے ہیں ہم تو مولوی ہیں، ہم تو مولوی ہیں، پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ تو آپ ایسے احساس کمتری کا شکار نہ بنیں، آپ یہی سمجھیں کہ ہم دنیا کے اندر بھی ان سے افضل ہیں اور آخرت کے اندر بھی ان سے افضل ہوں گے، ان سے کیا ہوں گے؟ افضل ہوں گے۔ تو جہاں علم کا سیکھنا ضروری ہے، جہاں علم کا سیکھنا ضروری ہے، وہاں علم کے ساتھ محبت کرنا بھی ضروری ہے، وہاں علم کے ساتھ محبت کرنا بھی ضروری ہے۔ آپ نے جس کتاب کو اٹھایا ہے، آپ نے جس کلام پاک کو اٹھایا ہے، جب تک آپ کی اس کلام سے محبت نہیں ہے، اس وقت تک وہ کلام آپ کے دل کے اندر نہیں اترے گا، اس وقت تک وہ کلام آپ کے دل کے اندر نہیں اترے گا۔ اگر آپ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، جب تک آپ کے دل میں اس قرآن پاک کی محبت نہیں ہوگی، آپ کے دل میں قرآن پاک کی محبت نہیں ہے، تو وہ قرآن پاک آپ کے دل میں نہیں اترے گا، آپ کے دل میں نہیں اترے گا۔ اسی طرح آپ کسی حدیث مبارکہ کا مطالعہ کر رہے ہیں، جب تک آپ کے دل میں اس کی محبت نہیں، وہ حدیث مبارکہ آپ کے اندر نہیں اترے گی۔ تو معلوم یہ ہوا، جس طرح علم کا حاصل کرنا ضروری ہے، اسی طرح علم کے ساتھ محبت کرنا بھی ضروری ہے، علم کے ساتھ محبت کرنا ضروری ہے۔ علم کو حاصل کرنے کے لیے 3 چیزیں یاد رکھیں، علم کو حاصل کرنے کے لیے کتنی چیزیں یاد رکھنی ہیں؟ 3۔ سب سے پہلی یہ کہ آپ اس کے ساتھ محبت رکھیں، آپ اس کے ساتھ کیا کریں؟ محبت رکھیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جن سے علم کو حاصل کر رہے ہیں، جن سے علم کو حاصل کر رہے ہیں، آپ اس استاد محترم کا ادب کریں، اس استاد محترم کا ادب کریں۔ جب تک آپ ادب و احترام نہیں کریں گے، علم آپ کے اندر داخل نہیں ہوگا، علم آپ کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ ادب ضروری ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم ادب نہیں کریں گے استاذہ کا، اساتذہ کا، تو ایسے علم حاصل ہو جائے گا۔ علم ایسے حاصل نہیں ہوتا۔ ایک واقعہ ہے حضرت ہارون رشید رحمت اللہ علیہ، یہ وقت کے بادشاہ گزرے ہیں، وقت کے خلیفہ، کیونکہ اس وقت خلیفہ ہوتے تھے،
تو وقت کے بادشاہ خلیفہ ایک ہی نام ہے. تو وقت کے یہ خلیفہ گزرے، ان کے دو بیٹے تھے، دونوں امام نسائی کے پاس پڑھتے تھے. حضرت امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے. ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت ہارون رشید اپنے قافلے کے ساتھ گزر رہے مدرسہ کے پاس سے. کس کے پاس سے؟ مدرسہ کے پاس سے جب گزرے تو انہوں نے دیکھا کہ میرا بیٹا اپنے استاد اساتذہ کا کیا کر رہا ہے؟ وضو کرا رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ وضو کرا رہا ہے. لوٹا پکڑ کر اساتذہ کے اوپر پانی ڈالا اور استاد محترم وضو کر رہے ہیں. حضرت ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ گھوڑے سے نیچے اترتے ہیں اور غصے کی حالت میں، جلال کی حالت میں ان کی طرف بڑھتے ہیں. استاد دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں کہ وقت کا بادشاہ ہے اور اس کا بیٹا میرے اوپر پانی ڈالا اور میں وضو کر رہا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ بادشاہ مجھ سے ناراض ہو جائے. اسی وجہ سے وہ دل کے اندر گھبرا گئے. لیکن حضرت ہارون رشید جب ان کے پاس پہنچتے ہیں تو حضرت ہارون رشید نے اپنے بیٹے کو تھپڑ مارا. اپنے بیٹے کو تھپڑ مارا اور فرمایا کہ اے بیٹے، رب ذوالجلال نے تجھے 2 ہاتھ عطا فرمائے. کتنے ہاتھ عطا فرمائے؟ 2 ہاتھ عطا فرمائے. تم ایسا کرو، ایک ہاتھ سے اپنے اساتذہ پر پانی ڈالو اور دوسرے ہاتھ سے اپنے اساتذہ کے پاؤں کو دھو. دوسرے ہاتھ سے اپنے اساتذہ کے پاؤں کو دھو. تو دوستان عزیز، یہ واقعات یہ ہمارے لیے نصیحت ہے کہ ہم ان سے کچھ حاصل کریں، ان سے نصیحت حاصل کریں. حضرت ہارون رشید جو وقت کے بادشاہ ہیں، اگر وہ اپنی اولاد کو نہ بھی پڑھاتے تو ان کی اولاد اچھی زندگی گزار کے جاتی. لیکن وہ دین اسلام سے محبت فرماتے تھے، دین اسلام کا ادب و احترام کرتے تھے اور اساتذہ کا ادب و احترام کرتے تھے. اس لیے انہوں نے اپنے بیٹوں کو دین اسلام سکھایا، اپنے بیٹوں کو دین اسلام سکھایا. اور آج جو اپنے اساتذہ کرام کے سامنے ادب کے لیے، اپنے اساتذہ کرام کے سامنے ادب کے لیے سر کو جھکا کر چلتا ہے، ادب کے لیے سر کو جھکا کر چلتا ہے، اور وہ کل آنے والے دنوں میں دنیا کے سامنے سر کو اٹھا کر زندگی گزارے گا. دنیا کے سامنے سر کو اٹھا کر زندگی گزارے گا. حتیٰ کہ آپ کے سامنے کچھ مثالیں ہیں، مثالیں کچھ آپ کے سامنے ہیں. آپ علماء کی ہسٹری پڑھیں، تاریخ کے اوراق پڑھیں کہ رب ذوالجلال نے ان کو کتنا دین اسلام عطا فرمایا. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو آپ پڑھیں کہ انہوں نے دین اسلام اتنا حاصل کیا کہ وقت کے امام بن چکے ہیں، وقت کے امام بن چکے ہیں، وقت کے محدث بن چکے ہیں. تو دوستان عزیز، اگر آپ اسی طرح آج علم حاصل کریں، آپ بھی وقت کے امام بن سکتے ہیں، وقت کے محدث بن سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے آپ نے اس دین اسلام کے ساتھ محبت کرنی ہے اور اساتذہ کا ادب و احترام کرنا ہے. حضرت بابا خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ والدہ محترمہ کے پیٹ سے پڑھ کر آئے؟ آج دیکھیں کہ جن سے انہوں نے علم کو حاصل کیا ہے ان کا نام اتنا روشن نہیں ہے، ان کا نام دنیا کے اندر نہیں پھیلا ہوا اتنا زیادہ جتنا اس ہستی کا پھیلا ہوا ہے جنہوں نے ان سے علم حاصل کیا ہے. تو اس لیے کہا گیا ہے کہ استاد بادشاہ نہیں ہوتا، استاد بادشاہ نہیں ہوتا مگر بادشاہ بنا دیتا ہے، مگر بادشاہ بنا دیتا ہے. تو 2 باتیں ہوگی، ایک علم کے ساتھ محبت کرنا، دوسرا اساتذہ کا ادب و احترام کرنا. تیسری بات یہ ہے کہ آپ کثرت کے ساتھ مطالعہ کریں. تیسری بات کون سی ہے؟ کثرت کے ساتھ کیا کریں؟ مطالعہ کریں. آپ جب مطالعہ نہیں کریں گے، جب آپ اس کتاب کو اٹھا کر پڑھیں گے نہیں، تو وہ کتاب آپ کو کچھ نہیں سکھائے گی. کتاب تب آپ کو کچھ سکھائے گی جب آپ اس کتاب کو اٹھا کر مطالعہ کریں گے. اور کثرت کے ساتھ مطالعہ کرنے سے انسان کا حافظہ تیز ہوتا ہے، انسان کا حافظہ تیز ہوتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پورا دن انسان موبائل یوز کرے، پوری رات انسان موبائل یوز کرے، صبح اٹھ کر انسان سبق سنا دے؟ یہ ناممکن ہے، ایسے علم حاصل نہیں ہوتا. آپ پوری رات اگر باتیں کرتے رہیں
पूरा पूरा दिन आप बातें करते रहें और सबक के वक्त आप किताबें उठाकर ले जाओ साथी के पास, तो आप उस तरह सबक नहीं सुना सकते जिस तरह सबक सुनाने का हक है। जिस तरह सबक सुनाने का हक है, तो आप कसरत के साथ मुताला करें। जब आप कसरत के साथ मुताला करेंगे तो आपको इल्म हासिल होगा। तो 3 चीजें याद रखनी है। और कितनी चीजें? 3। पहली चीज है कि इस इल्म के साथ मोहब्बत करें आप जिस इल्म को हासिल कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि आप असातिज़ा किराम का क्या करें? अदब व एहतराम करें। तीसरी बात यह है कि कसरत के साथ आप मुताला करें। क्या करें? कसरत के साथ आप मुताला करें। जब आप कसरत के साथ मुताला करेंगे तो तब आपको कुछ हासिल होगा। और ये इल्म जो है ना, ये लाजवाल दौलत है। ये कौन सी दौलत है? लाजवाल दौलत है। ये खत्म हो जाने वाली नहीं है। ना ही कोई इससे चोरी कर सकता है, ना ही कोई इसे चोरी कर सकता है, ना ही कोई इसे आग लगा सकता है, ना ही पानी के जरिए बह जाने वाली है, बल्कि ये लाजवाल दौलत है। जिसने इसको हासिल कर लिया उसने दुनिया के अंदर भी इज्जत कमाई है और आखिरत में इज्जत कमाई है।